ہے۔ فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کو جو ایک علاقائی نفرت کی بنیاد کے اوپر، جو شدت پسندی کی بنیاد کے اوپر، ان کی جگہ پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے اور ہمیں وفاقی جماعتوں کو ہی انکریج کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے تحریک انصاف نے، عمران خان نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے، وفاقیت کی بات کی ہے اور ایک نیشنلزم کی بات کی ہے، اور اسی لیے عمران خان پورے پاکستان کو جوڑنے کا ایک سمبل ہے، وہ ایک علامت ہے اس وقت پاکستان کی وفاق کی اور پاکستان کو ایک لوگوں کو ایک ساتھ جوڑنے کی۔ مہنگائی کے اوپر جس طریقے سے اس وقت معاملہ جا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف سے جو ان کی ڈیل نہیں ہو رہی، اب کتنا شرمناک ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم اور پاکستان کا وزیر خزانہ امریکن امبیسڈر کو کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ہماری ڈیل کرائیں۔ آئی ایم ایف سے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے معاہدوں کی وجہ سے مہنگائی ہوئی، تو جب ہمارے معاہدے تھے اور ہم حکومت کر رہے تھے اس وقت حالات اتنے خراب کیوں نہیں تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کے آتے ہی کیا ہو گیا کہ سارے معاہدے آپ کے الٹے پڑ گئے اور اس وقت آج پھر ڈالر جو ہے وہ مارکیٹ سے ایک تو غائب ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے قیمت اس کی بڑی اوپر جا چکی ہے، اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس حکومت کو اور وزیر خزانہ کو، ان کی وفاقی ٹیم کو کہ کرنا کیا ہے۔ اتنے نالائق اور اس قدر سطحی لوگ جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے اوپر حکومت کر رہے ہیں کہ ہمیں تو ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ کدھر لے کے جائیں گے ملک کو۔ پاکستان سری لنکا بننا افورڈ نہیں کر سکتا، 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اور جس طریقے سے، جس بچگانہ طریقے سے یہ حکومت ہو رہی ہے، یہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ خرم دستگیر صاحب نے انٹرویو دیا کچھ دن پہلے اور انہوں نے کہا کہ حکومت بدلنے کی وجہ کیا تھی۔ جب ہم بار بار پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا تھی، پاکستان تو ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، ہمارے فورن ریزروز اوپر جا رہے تھے، ہماری ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھی، ڈالر کنٹرول میں تھا، مہنگائی دنیا کے معاملے میں مقابلے میں جو تھی وہ کنٹرول میں تھی، اس کے بعد پاکستان میں صنعت گرو کر رہی تھی، نوکریاں مل رہی تھیں، 5.5 ملین 55 لاکھ نوکریاں پی ٹی آئی کی حکومت نے ساڑھے تین سال میں جو ہے وہ جنریٹ کی۔ تو پھر وجہ کیا تھی حکومت بدلنے کی؟ اس کے لیے میں خرم دستگیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بڑے واضح الفاظ میں ایڈمیشن کیا اور لوگوں کو بتایا کہ وجہ کیا تھی حکومت بدلنے کی۔ انہوں نے کہا کہ وجہ یہ تھی کہ اگر عمران خان رہ جاتے تو وہ 100 نیا جج نیب میں لگا رہے تھے، ہمارے کیسز جو ہیں وہ کنکلوڈ ہو جاتے اور ساری لیڈرشپ ہماری ڈسکوالیفائی ہو جاتی۔ اور یہ اکاؤنٹیبلٹی سے بچنے کے لیے ہم نے اس حکومت کو سازش کر کے باہر نکالا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خرم دستگیر کہہ رہے ہیں جو کہ بڑے سینئر وزیر ہیں اس حکومت کے۔ اس سے پہلے ہم نے سپریم کورٹ کو، صدر مملکت نے، وزیر اعظم نے، اسپیکر نے ایک پورا خط لکھا اور کہا کہ آپ تحقیقات کرائیں کہ حکومت بدلنے کی وجہ کیا تھی اور حکومت بدلنے میں کیا کوئی بین الاقوامی سازش تھی یا نہیں تھی۔ بدقسمتی سے ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، اور نہ ہی چیف جسٹس صاحب یہ مناسب سمجھ رہے ہیں کہ وہ وجوہات رکھیں ہمارے سامنے، کیونکہ دیکھیں صدر مملکت نے ان کو خط لکھا ہے، کوئی عام کسی وہ ایسا تو نہیں ہے کہ جس کو وہ اس طرح نظر انداز کر کے آگے چلنا چاہتے ہیں۔ ہر ادارے کا ایک اپنا مقام ہے۔ صدر مملکت پاکستان کی ریاست کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور جب وہ چیف جسٹس پاکستان کو کچھ کہہ رہے ہیں، بڑا نامناسب ہے سپریم کورٹ کے لیے کہ وہ اس طرح سے اس کو نظر انداز کرے۔ بہرحال ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اس کے اوپر بھی بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ تو ہم پوچھ رہے تھے وجہ کیا ہے؟ وجہ اب خرم دستگیر بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں انہوں نے آ کے نیب میں یہ کر دینا تھا۔ یہ دوسرا این آر او ہے جو یہ شریف فیملی اور زرداری فیملی جو ہے وہ پاکستان سے، ریاست سے لے رہے ہیں۔ پہلا این آر او انہوں نے مشرف صاحب سے لیا، جب اس سے پہلے انہوں نے حدیبیہ جیسا کیس، جس کو 1992-93 میں 42 ارب روپیہ شریف فیملی اٹھا کے لے گئی، اور وہ کیسز سارے جو ہیں وہ ان کے معاف ہو گئے۔ اس کے بعد جتنے کیسز 2001 میں 2001 میں مشرف صاحب کی حکومت نے کھولے تھے، ایک این آر او 1 کے تحت
وہ زرداری کے کیسز بھی معاف ہو گئے اور نواز شریف کے کیسز بھی معاف ہو گئے، اور حکومت کو اس NRO-1 کے ضمن میں پاکستان کی ریاست کو کئی 100 ارب روپے سے محروم ہونا پڑا۔ اب حکومت میں آ کے انہوں نے کیا کیا ہے، اور آج ہم نے جو کالی پٹی بھی باندھی ہے، مصدق عباسی صاحب نے، میں نے، اور آج پوری طریقے انصاف جو ہے وہ بلیک ڈے منا رہی ہے، وہ ہم اس لیے آج بلیک ڈے منا رہے ہیں کہ آج کے دن جو نئے قوانین اس حکومت نے خود اقتدار میں آ کے خود کو ہی NRO دیا، اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے، اور ان قوانین کے آج یہ اپلائی ہوئے ہیں، اس کے بعد جو کل 1200 ارب روپے کے بددیانتی کے، کرپشن کے مقدمے جو نیب انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، ان 1200 ارب میں سے 1100 ارب روپے کے مقدمے جو ہیں وہ نیب کی جورسڈکشن سے باہر نکل جائیں گے، اور نیب صرف 100 ارب روپے کے مقدمے جو ہیں ان کو انویسٹیگیٹ جو ہے وہ کر سکے گا۔ یہ جو قانون جو آج امپلیمنٹ ہوا ہے، یہ ایک بدترین NRO ہے جو اس حکومت نے خود کو دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلی جو اصول ہے وہ یہ ہے، آپ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لیجسلیشن یہ کریں کہ اس لیجسلیشن کے نتیجے میں A یا B جو ہے اس کو آپ فائدہ دے دیں۔ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، لیکن اس لاء کے ذریعے شریف فیملی اور زرداری فیملی جو ہے اس کو اسپیسیفکلی جو ہے وہ فائدے دیے گئے۔ سیکشن 14 جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ برڈن آف پروف جو پہلے ایکیوزڈ کے اوپر تھا وہ شفٹ کر دیا گیا ہے، یعنی پہلے یہ تھا کہ اگر زرداری صاحب کے اکاؤنٹ سے 5000 کروڑ روپیہ نکلے ہیں تو زرداری صاحب نے بتانا ہے کہ یہ 5000 کروڑ روپیہ ان کے اکاؤنٹس میں کیسے آیا۔ آپ کے سیکشن 14 ہٹا دیا گیا کہ وہی بتائیں کہ زرداری صاحب کے اکاؤنٹ میں 5000 کروڑ روپیہ جو ہے وہ کیسے آیا۔ پھر سیکشن 21G جو ہے اس کو omit کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ بیرون ملک سے جو جنریٹ ہوئی ہے اگر کوئی ایویڈنس، تو وہ اب کنسیڈر نیب جو ہے وہ نہیں کر سکے گا۔ جس طرح سے ایون فیلڈ کی یا جو پیناما کے کیسز ہیں، یہ ان کو اسپیسیفک فائدہ پہنچانے کے لیے یہ امینڈمنٹ کی گئی ہے۔ سیکشن 21G جو ہے اس کو اب جو ہے انہوں نے ایلیمنیٹ کر دیا، یعنی ریپیل کر دیا۔ ایسٹس کی کر دیا، یعنی ریپیل کر دیا۔ ایسٹس کی ڈیفینیشن جو ہے اس کو تبدیل کیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو بیوی، بچوں، رشتہ داروں یا کسی اور کے نام کے اوپر اگر کوئی ایسٹ ہے اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جتنے یہ جو بے نامی ہیں، جتنے جو زرداری اور یہ جو نواز شریف اور جتنے لوگ ان کے ہیں، یہ کہ اپنے نام کے اوپر رکھیں گے اپنے ایسٹس؟ ان تمام نے دوسروں کے نام کے اوپر ایسٹس رکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے نیب لاء میں امینڈمنٹ کر دی ہے کہ اب یہ دوسرے جو ایسٹس ہیں ان کو آپ نہیں دیکھ سکیں گے، صرف وہی ایسٹس دیکھ سکیں گے جو ان کے نام کے اوپر ہیں، یعنی جو بے نامی ایسٹس ہیں ان کو نکال دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے جو سیکشن 9 ہے اس میں امینڈمنٹ کی گئی ہے، اور جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ بیونڈ وچ از کمیونیٹ ود اے سورس آف انکم جو تھا کہ آپ اپنی جو زندگی ہے وہ جو آپ کے نون سورسز آف انکم ہیں ان سے زیادہ گزار رہے ہیں، اس کو بھی جرم کے طور کے اوپر ختم کر دیا گیا ہے، اور اس کا بھی براہ راست فائدہ جو ہے وہ شریف فیملی کو ہوگا۔ سیکشن یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اسپیسیفک سیکشنز جو امینڈ کیے گئے ہیں ان سے کون کون سے اسپیسیفک کیسز جو ہیں ان کے اوپر فرق پڑے گا۔ سیکشن 21G یعنی جو بیرون ملک سے ایویڈنس آئی ہے اس کے اوپر آپ اب اس کو کنسیڈر نہیں کر سکتے۔ اس کے نتیجے میں مریم نواز شریف کا جو کیس ہے ایون فیلڈ کا وہ ختم ہو رہا ہے۔ پھر سیکشن 9AX، سیکشن 5 سب سیکشن S، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو چیٹنگ پبلک ایٹ لارج کو تھی، پبلک ایٹ لارج کو چیٹنگ کے لیے انہوں نے کر دیا تھا کہ جو تمام لوگ جنہوں کو جیسے فار ایگزامپل ہاؤسنگ کے سیکٹرز ہیں جہاں پہ آپ نے ہاؤسنگ کالونیز ان کو لارج کیا، جیسے ڈبل شاہ کا کیس تھا، جو پبلک ایٹ لارج جو ہے اس کی انہوں نے کر دیا ہے کہ اس کو 76 لوگ جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ لے کے آئے، جائے 100 سے کم کر کے 76 کر دیا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آشیانہ 76 لوگ، پہلے 50 لوگوں کو اگر آپ چیٹنگ کرتے تھے
تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ چیٹنگ ایٹ لارج ہے. اب 50 سے بڑھا کے اس کو 100 کر دیا ہے. اور وہ کیوں کر دیا ہے کہ خواجہ سعد رفیق کا جو کیس ہے آشیانہ والا، اس میں 76 لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں، تاکہ ان کو اسپیسیفک جو ہے وہ فائدہ دیا جا سکے. اس کے بعد سیکشن 14 جو ہے، آپ نے منی ٹریل دینی تھی اگر آپ نے کوئی ایسٹ خریدا ہے. وہ نواز شریف کے جو سارے ایسٹس ہیں لنڈن میں، ایون فیلڈ وغیرہ، منی ٹریل کی شرط جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے. اسی طریقے سے جو نیب کی اٹانومی ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اور اب وہ منسٹری آف انٹیریئر کے ماتحت کر دی گئی ہے. پہلے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اپنی رپورٹ دیتی تھی اور اس کے ماتحت تھی، اب اس کو انہوں نے انٹیریئر منسٹری کے تحت جو ہے وہ کر دیا ہے. سیکشن 9A5 جو ہے اس میں انہوں نے ایسٹس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ چینج کی ہے. لہٰذا اب جو فلودے کا کیس ہے، جو شہباز شریف کا اور زرداری اور بلاول کے جو اکاؤنٹس کے کیسز ہیں وہ کلوز جو ہیں وہ اس لیے ہو جائیں گے کیونکہ وہ ایسٹس جو ہیں وہ دوسروں کے نام ہیں. اسی طرح سے جو سیکشن 4 ہے، اس میں راجہ پرویز اشرف جو اسپیکر صاحب ہیں، شاہد خاقان عباسی، ان کے مقدمے جو ہیں وہ کلوز کرنے کے لیے اس کو جو ہے امینڈ کیا گیا ہے. بیوروکریٹس اور پولیٹیشنز جو ہیں ان کو پہلے ثابت کرنا ہوگا کہ ان کی میلا فائڈی انٹینشن تھی، اس کے بعد جو ہے آپ ان کو کوسچن کر سکیں گے. سیکشن 5E میں بے نامی دار کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اب اس میں جو اسپاؤس ہیں، ایسوسیٹس ہیں، ڈپینڈنٹس ہیں، ان کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا ہے. سیکشن 5U جو ہے اس میں جو سولینز ہیں جو کہ سرکار کے ملازم نہیں ہیں لیکن وہ کنائمس میں تھے، ان کو ہٹا دیا گیا ہے. لہٰذا جو سولینز جو شامل تھے سرکار کے ساتھ کنائمس کر کے رشوت لینے میں، اب ان کے کیسز جو ہیں وہ بھی ختم کر دیے گئے ہیں. اسی طرح سے آپ نے جو بھی جو بیوروکریسی ہے اس کے فیصلے جو ہیں جس کے نتیجے میں گورنمنٹ کو نقصان پہنچا ہے ریاست کے، ان کیسز میں ثابت کرنا ہوگا کہ یہ فیصلہ بیوروکریٹ نے لیا تھا اور اس کو مانیٹری بینیفٹ ہوا تھا. پہلے یہ تھا کہ اگر غلط فیصلہ کیا ہے تو آپ وہ کیسز جو ہے وہ ایکسپلین کرتا تھا، اب انہوں نے وہ بیوروکریٹس کو بھی یہ فائدہ دے دیا ہے. اسی طرح سے سیکشن 18C جو ہے اس کو چینج کر دیا گیا ہے اور کر دیا ہے کہ جی اب جو FIR ہے وہ نہیں کر سکے گا نیب، اور پہلے اس کو انکوائری رپورٹ جو ہے وہ دینی پڑے گی اور کورٹ میں وہ لے کے جائیں گے اور وہ پروسیس جو ہے وہ ہوگا. 6 مہینے میں اگر انکوائری رپورٹ فائنل نہیں ہوتی تو کیس جو ہے وہ ویسے ہی ختم کر دیا جائے گا. اس کے بعد جو سیکشن 23 ہے اس کو ابالش کر دیا گیا ہے، اور جو ایکیوز ہے وہ اپنے ایسٹس اب جو ہے وہ لیکویڈیٹ کر سکتا ہے. اور وہ پہلے یہ تھا کہ اگر آپ کے ایسٹس ہیں آپ بیچ نہیں سکتے جب تک کیس نہیں ہوتا، اب آپ اس کو آرام سے اپنے ایسٹس بیچیں اور ملک سے باہر چلے جائیں. اللہ خیر صلی اللہ. ECL آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہی انہوں نے اس کو ختم کر دیا. سیکشن 24F جو ہے اس کو بھی انہوں نے ابالش کر دیا گیا ہے، اور اب چیئرمین جو ہے وہ نوٹیفائی نہیں کر سکے گا پولیس اسٹیشن، اور کسی جو جگہ ہے اس کو جیل ڈکلیئر نہیں کر سکے گا. اور یہ بیسکلی جو وٹنسز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو پروویژن دی گئی تھی اس کو انہوں نے کر دیا ہے ختم. اس کیسز میں ایک جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اب اس کو نیب کو FIA کی طرح انٹیریئر منسٹری کے انڈر جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے. اب بنیادی طور کے اوپر جو 6 طرح کے کیسز ہیں، 80% کیسز تو نیب سے نکل گئے. جیسا میں نے پہلے بتایا کہ 1200 ارب روپے کے کل کیسز تھے، ان میں سے 1100 ارب کے کیسز جو ہیں وہ تو نیب سے نکل گئے، اور صرف وہ کیسز جو 100 ارب کے ہیں جو کہ ادھر ادھر کے یہ ہاؤسنگ ایجنسیز وغیرہ کے ہیں وہ رہ گئے ہیں. یہ افیکٹولی NRO2 ہے جس کو آج جو ہے یہ امپلیمنٹ کیا ہے. صدر مملکت نے اس کو سائن کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں اس کو سائن نہیں کروں گا، انہوں نے واپس بھیجا، لیکن ایک صرف میجورٹی سے انہوں نے اس کو جو ہے وہ چینج کیا. پاکستان میں اس وقت ایک جو ہے وہ ایک عجیب و غریب قسم کا ایک معاملہ چل رہا ہے جس میں مدعی بھی وہ خود ہے، منصف بھی وہ خود ہے، اور انہوں نے اپنے کیسز میں ہی خود کو یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ سارا کام ہم اس کو جو ہے وہ لے کے کریں گے، جس کے نتیجے میں پاکستان میں افیکٹولی آپ نے اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ختم کر دی ہے. آپ نے NRO2 جو ہے وہ خود کو دے دیا ہے، اور پاکستان کے اندر اب کھلی آزادی ہے، آپ جو کرنا چاہیں وہ کریں.
تو میں مصدق عباس صاحب سے کہوں گا کہ اس میں اگر جو ہے کچھ ایڈ آپ کر دیں اور پھر ہم سوالات دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فواد صاحب نے تقریباً کمپلیٹ انالیسس دی ہیں. چند ایک چیزیں میں اس میں مزید ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. جس طرح میں شروع میں کہا تھا کہ کوئی بھی ایک یہ سیٹل پرنسپل آف لا ہے کہ پرسن اسپیسیفک لا کوئی نہیں بن سکتا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو نواز شریف صاحب کو جب نون لیگ کا ہیڈ بنایا گیا تھا اور ایک قانون پاس کیا گیا تھا تو اس کو سپریم کورٹ نے اینل کر دیا تھا, ختم کر دیا تھا, بیکاز وہ انڈیویجول اسپیسیفک لا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بیسک فنڈامنٹل ہوتا ہے لا کا کہ کوئی مجرم اپنے جرم کا قاضی نہیں بن سکتا. یو کی ناٹ بی دا جج آف یور اون کاز. آپ اپنے لیے خود لیجسلیشن نہیں کر سکتے. تو یہ وہ دو فنڈامنٹل ریزنس ہیں جس کے اوپر آئی تھنک سپریم کورٹ کو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے. اور اس میں 2 PLDs میں ریفر کروں گا. ایک جو جون 2013 کی ہے جس میں سپریم کورٹ نے یہ مینٹین کیا تھا کہ اینٹی کرپشن لاز جو ہیں وہ ANF لا یعنی کہ انسداد منشیات سے زیادہ سخت ہونے چاہیے, کیونکہ یہ انسانیت کے ساتھ ایک جرم ہے, یہ سوشل کرائم ہے, ہینیس کرائم ہے. فواد چودھری پریس کانفرنس اس وقت اسلام آباد میں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی. عمران خان پاکستان کو جوڑنے کی علامت ہیں. یہ حکومت IMF سے ڈیل ہی نہیں کر پا رہی. امریکی سفیر کو کہا جا رہا ہے کہ ہماری IMF سے ڈیل کروائیں. یہ انتہائی شرمناک ہے. ہمارے دور میں ملک کی معاشی حالت بہتر تھی. یہ حکومت نالائق اور سطحی لوگوں پر مشتمل ہے. خبروں میں فی الحال اتنا ہی. ایک بریک کے بعد آپ سے ملیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ.